ہم جو وہ ٹرانسلیشن کریں گے قرآن کی آیات کا. نحن مفسر القرآن، ہم قرآن کی تفسیر کریں گے. مذہب تشیع کے اعتبار سے تو ڈیبیٹیبل نہیں ہے، کوشچنیبل نہیں ہے، اور بالکل کلیئر ہے. یہ متشابہ وہ آیات ہے کہ جس کو سوائے خدا کے اور راسخون فی العلم کے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے. ایک چیز جو مجھے پوچھنا تھی کہ اس کے مخاطب کون تھے؟ بیان کیا کہ پہنچا دیجیے آپ اس چیز کو. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو وہی آپ نے قرآن رسالت. یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول ہو، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. وقت بلغت رسالت ہو، آپ نے جو رسالت کا کام تھا انجام دیا. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہر روایت میں اس کی وجہ نہیں آئی ہے، لیکن وہ چیز جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. جسے سکلین میں کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن اور سنت کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن ایک بات اور واضح کرنے کے لیے کہ بہت الگ الگ چیزیں جو آج کل کے ینگسٹرز بھی جس کے اندر کنفیوز رہتے ہیں. والاصغر منہما عطرتی، اور ان دو میں جو اصغر ہے وہ میری عطرت ہے. وہ کیا کرے؟ وہ فلا تقتلوہم، عجیب ہے واقعا، ان کو قتل مت کرنا. ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک؟ دونوں کو بالکل دونوں کو. اور کتھا کلامی کی معذرت، ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ خطبے کے اندر رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری سے بڑی ہے، اور قرآن جو ہے وہ اہل بیت سے یعنی بڑا ہوا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ایک چیز دوسری چیز سے بڑی اور پھر وہ قرآن، تو اس کو ذرا آپ بیان اس کو کریں گے، واضح کریں گے؟ یہ تعبیر تو آئی ہے روایتوں میں، خطبے میں بھی آئی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے. غیبت نعمانی میں جو شیعہ کتاب ہے اس میں یہی تعبیر ہے، سکل اکبر اور سکل اصغر. یہ صرف اہل سنت کی خطبے میں نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ہے کہ اہل سنت کے راویوں نے مثال کے تو یہ ان کی کتابوں میں جو کوئی یہ مینیپولیشن ہوا ہو. تو اب اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیوں قرآن جو وہ سکل اکبر ہے اور اہل بیت اطہار کو کیوں اس کو سکل اصغر کہا ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہر روایت میں اس کی وجہ نہیں آئی ہے، لیکن وہ چیز جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ در حقیقت خداوند متعال کے علم کا آئینہ ہے. صحیح نا؟ علم الہی اس کو خداوند متعال قرآن کی شکل میں نازل کیا. خداوند متعال اس کا علم، اس کی ذات، اس کی قدرت، اس کی حیات، یہ یقینی تو ہر چیز سے افضل ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ مراد علم الہی سے اس کو آپ مد نظر رکھیں. علم الہی جو ذات باری تعالیٰ ہے، اس اعتبار سے اس کو اکبر کا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اس علم الہی کے ٹرانسلیٹر ہے، مترجم ہے، مفسر ہیں. اور مفسر کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، جس کی تفسیر کیجیے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. خوب علم الہی ہے وہ. لہٰذا یہ جو ایک تعبیر تو ہے یہ. اب عقل ناقص میں جو اس کی ایک تشریح کی جا سکتی ہے، جس کو جمع کیا جا سکتا ہے، جو ایک توہم کو دور کیا جا سکتا ہے، تو وہ سمجھ آئے جو کہ یہ معنی ہے. جسے سکلین میں کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن اور سنت کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو دو چیزیں ہیں قرآن اور جو اس کا تھوڑا سا آپ اچھا آگا یہ میرا خیال ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم اکثر سنتے آتے ہیں نا، کبھی ہم ورڈ سنتے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت. اور کئی ہم سنتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت. تو کیا چیز بیسیکلی اس میں صحیح ہے اور اصل میں کیا کہا ہے؟ ویسے آپ نے اس کی وضاحت کی، لیکن ایک بات اور واضح کرنے کے لیے کہ بہت الگ الگ چیزیں جو آج کل کے ینگسٹرز بھی جس کے اندر کنفیوز رہتے ہیں اس کو لے کر. اچھا، سب سے پہلے تو ہماری بات جو ہے وہ در حقیقت حدیث ہم نے پوری پڑھی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان دو میں سے جو اکبر ہے وہ کتاب خدا ہے، جو جس کا ایک سرا، کتاب خدا کا ایک سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں میں ہے. فَتَمَسَّكُوا بِهِ، پر اس کتاب خدا کو متمسک ہو جاؤ، تھام لو، پکڑ لو،
اور گمراہ مت ہو. والاصغر منہما عطرتی, اور ان دو میں جو اصغر ہے وہ میری عطرت ہے. من استقبل قبلتی, جو میری قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے, یعنی مسلمان جو توحید کو قبول کرتا ہے, میری رسالت کو قبول کرتا ہے, یہ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ اجاب دعوتی, اور وہ مسلمان جو میری دعوت پر جواب دینے والا ہے, یعنی مجھے بلا کہنے والا ہے, لبیک کہنے والا ہے, میرے دین کو قبول کرنے والا ہے, میری قرآن, توحید, رسالت, دین کو سب بیان کرنے والا ہے, وہ کیا کرے؟ وہ فلا تقتلوہم, عجیب ہے واقعا, ان کو قتل مت کرنا. یعنی آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ارشاد فرما کے جا رہے, ولا تقتلوہم, ان کو قتل مت کرنا, ولا تعدوہم, ان کے ساتھ ظلم و ستم مت کرنا, ولا تقصروا عنہم, ان کے ساتھ کوتاہی مت کرنا. وإنی قد سألت لهم لطیف الخبیر فآتانی انہما یرید کہاتین واشار بالمذبحتین ثم قال ناصرہما لی ناصر وخازلہما لی خازر, کہ یہ دونوں جو کہ مجھ سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن, اور پھر جو وہ دونوں یوں اشارہ کیا کہ یہ دونوں, جو ان دونوں کی نصرت کرے گا وہ میری نصرت کرنے والا ہے, جو ان کو چھوڑے گا وہ مجھے چھوڑنے والا ہے, اور ان کا دوست میرا دوست ہے, ان کا دشمن میرا دشمن ہے. فَإِنَّهُ لَا تَهْلِكُ أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ حَتَّى تَدِينُوا بِأَهْوَائِهَا وَتَظَاهَرَ عَلَى نَبِيِّهَا وَتَقْتُلُوا مَنْ قَامَ بِالْقِسْطِ. اور امت سابقہ ہلاک ہو گئی, امت سابقہ ہلاک ہو گئی جنہوں نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی, یعنی جس نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا وہ خواہشات نفسانی کرنے والا ہے, وہ خواہشات نفسانی کرنے والا ہے. ان دونوں کا یا ان میں سے کسی ایک؟ دونوں کو بالکل دونوں کو, ان دونوں کو چھوڑنے والا خواہشات نفسانی کرنے والا ہے, اور وہ در حقیقت ستم کرنے والا ہے, اور جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے اس کو جو وہ قتل کرنے والا ہے. یہ ثم اخذ بید علی ابن ابی طالب, اس خطبے کے بعد آپ نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کو پکڑا اور رفعها, ہاتھوں کو بلند کیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے, ومن کنت ولی ہوں فہذا ولی ہوں, جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ ولی ہے. مولا خالی نہیں کہا, ولی بھی کہا. اللہم والی من والا ہو, خدا بندہ جو ان سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ, جو ان سے دشمنی رکھے خدایا تو بھی ان سے دشمنی رکھ. 3 مرتبہ جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا, اور یہ خطبے کے اختتام پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا. تو حدیث کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں, پھر میں آپ کا سوال جو ہے اس کو جواب دوں کہ انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ ہے و عطرتی ان تمسکتم بہما, اگر تم نے ان سے تمسک کیا, تھام لیا, پکڑ لیا, تو لن تضلوا بعدی, تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. ولن یفترقا, یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, ولن یفترقا, کہ ان دونوں کے درمیان قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی نہیں ہوگی, حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر آپ یعنی قرآن اور اہل بیت آ کر رسول سے ملاقات کریں گے, قرآن اور اہل بیت آ کر رسول سے ملاقات کریں گے. یہ آپ کی خدمت میں نے حدیث ثقلین بیان کی, جس کو تمام مسلمان جو اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو سوال ہے کہ جب ہم سب عام طور پر جب گفتگو کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے کہ نہیں, حدیث ثقلین میں کتاب اللہ وہ عطرتی نہیں ہے, بلکہ کتاب اللہ وہ سنتی ہے, یہ علیکم بسنتی, کہ تم جو کہ میری سنت پہ عمل کرو. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت. یہ حدیث جو حدیث ثقلین جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے, سند بھی اس کی اسٹرانگ ہے, اور ایک روایت نہیں ہے, بہت ساری روایت ہے نا, تواتر ہے. یہ 2 چیزیں اس کی بیک پر ہے, وہ ایک روایت 2 روایت ہے, اس کی سند بھی ضعیف ہے. یعنی کوئی بھی مسلمان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس وقت تک اوتھینٹک
نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ رسول نے ہی فرمایا ہے. صحیح ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب یہ پتہ چلے کہ یہ جو نیریٹرز ہیں ہم تک پہنچے تو نا. ہم تک ایک چیز پہنچی, اگر صحیح طریقے سے نہیں پہنچی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رسول نے فرمایا؟ لہٰذا پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ رسول نے فرمایا, اور ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ نیریٹر صحیح ہوں, پھر قابل بھروسہ افراد سے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیسے یہ اور پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی روایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دو روایت صرف یہ ہے اور اس کے مقابلے میں سینکڑوں روایات, 100-125 روایات ہے جس میں رسول فرماتے کتاب اللہ و اتتی, کتاب اللہ و اتتی, اور ایک چیز فرمائی آپ نے, دو چیزیں نہیں فرمائی ہیں کہ چلیں ایک جو وہ ایک مقام پر یہ والا یہ آپ نے ارشاد فرمایا, ایک مقام پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا. چلیں ایک مقام پر آپ کا ایک قول ہے اور ایک طرف جو اتنی ساری روایات ہے, ایک طرف پتہ چلتا ہے یہ جھوٹی روایت ہے, یہ بنائی گئی ہے. اچھا آگے جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, اب مجھے خالی ایک چیز خالی کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں. جیسے آپ نے امیر المومنین کو امام مانا, ائمہ 18 علیہ السلام کو امام مانا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ثقلین میں فرما رہے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اطرت, ان سے تمسک رکھو گے تو صحیح ہے, کامیاب ہو, میں مفہوم دے رہا ہوں ابھی, اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ امامت کا اور حدیث ثقلین کا ربط کیا ہے؟ ان دونوں کا ربط کیسے آئے گا؟ صحیح, یہ جو ہے وہ ایک اہم سوال ہے کہ مجھے اسی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آیا ہم یعنی جو شیعہ عوام ہے, قوم ہے, عقیدہ ہے, یہ مسئلہ امامت کو کس دید سے دیکھتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ اللہ تمہارا ولی ہے. ولی یعنی کیا مطلب؟ ولی کا مطلب ہے کہ اس کے پاس در حقیقت آرڈر کرنے کی ولایت ہے. پھر وہ آیت کہتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, ان دونوں کو تھامو. قرآن کو تو تھامنا سمجھ میں آ جاتا ہے, میں نے پکڑ لیا قرآن. اہل بیت کو تھامو, کیا سینس ہے؟ قرآن کا بھی کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو تھامو یا قرآن کا تعویذ بن لو, جیب میں قرآن رکھ لو. نہیں, تمسک تم بہما یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان سے تمسک کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ ہے کہ تم ان کے فرامین, ان کے آرڈر کو فالو کرو. صحیح. اس کے احکامات کو مانو جس طرح تم خدا کو مانتے ہو. خدا کو میں کیسے مانتا ہوں؟ خدا کہتا ہے کہ نماز پڑھو, چونکہ میں نے اس کو خدا مانا ہے لہٰذا اس کو ولی امر مانا ہے, لہٰذا میں اس کے آرڈر کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں اپنے آپ پر فریضہ قرار دیتا ہوں کہ میں اس کو انجام دوں. لہٰذا جس طرح خدا کو ماننا ہے رسول کو بھی اسی انداز سے ماننا ہے. تو امامت کا کنسیپٹ کیا ہے؟ امامت کا کنسیپٹ اسی انداز ہے, یعنی خدا کے پیرلل نہیں ہے یہ کہ شرک ہو جائے. اس کو کہتے ہیں طول کو کیا کہیں گے؟ طول, ہاں, ایٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کہیں. لانگیٹیوڈ یعنی لینتھ وائز, یعنی پہلے ہم نے خدا کو مانا, خدا نے کہا ان کی مانو, رسول نے کہا ان کی مانو, لینتھ میں ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کو طول میں مانتے ہیں, یعنی خدا نے کہا ان کی اطاعت کرو, رسول نے کہا ان کی اطاعت کرو, یا خدا نے کہا میری اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, ان کی اطاعت کرو. اب اگر ان کی اطاعت نہیں کی تو آٹومیٹکلی خدا کی اطاعت نہیں. بالکل صحیح. اب حدیث ثقلین کیا کہتی ہے؟ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, تمسک کرو. تمسک کا مطلب کیا ہے؟ تمسک کا مطلب ہے کہ جس طرح میں نے خدا کو خدا مانا ہے, اس کی آرڈر کو اپنے اوپر واجب قرار دیا, اس کی آرڈر کو اپنے اوپر واجب قرار دیا. قرآن اور اہل بیت کو بھی میں اپنے آپ اسی طریقے سے مانتا ہوں, اور یہی کنسیپٹ امامت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کے انڈر میں نہیں گیا, کسی اور کی پیروی میں نہیں گیا, کسی اور کی اطاعت میں نہیں گیا. 365 24/7 میں کمپلیٹلی سرنڈر ہوں, انڈر میں ہوں اللہ, رسول اور ان کے بعد آل محمد علیہ السلام کے لیے. یہ میرے مولا, یہ میرے امام ہے. صحیح نا؟ ہاں, خواہشات نفسانی کی وجہ سے ممکن ہے کہ مخالفت کر دوں, لیکن بے عنوان انکار امامت کے ساتھ نہیں ہے. کوئی پوچھنا چاہ رہے تھے جواب بھائی آپ؟ جی اچھا, یہ جہاں سے بحث اسٹارٹ ہوئی تھی اور بچوں نے آپس میں اس ڈسکشن کو اٹھایا, اور جس کے بعد آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حدیث ثقلین کی روشنی میں بتا دیا, ثابت کر دیا کہ کتاب جو ہے وہ کافی نہیں ہے. پھر بیان کل شے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اہل بیت علیہ السلام سے بھی تمسک رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ترجمان وحی اللہ ہیں.
اب میرا سوال یہ ہے، اور شاید بہت سے لوگوں کے دماغ میں بھی ہو، اور بچوں کے دماغ میں خصوصاً یہ سوال آتا ہے کہ قرآن کا سلسلہ تو آج تک باقی ہے، 1400 سال سے قرآن ہمارے پاس ہے، مگر جہاں تک اطرت کی بات ہے اور اطرت سے تمسک کرنے کی بات ہے تو یہ سلسلہ 260 ہجری میں جا کر رک جاتا ہے ظاہری طور پر، اور پھر ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو ہے وہ ہیں ہماری ہدایت کے لیے، مگر ظاہر نہیں ہے. تو اب اس زمانے غیبت میں کس کی اتباع کروں، کس سے میں تمسک کروں؟ خوب، یہ سوال پیدا ہوتا ہے 12ویں امام کی غیبت میں اور 12ویں امام کی امامت میں، صحیح نا؟ تو یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. لہٰذا یہ سوال ہر شیعہ جوان کے ذہن میں سوال نہیں، جواب جانا چاہیے، صحیح نا؟ سوال نہیں جائے خالی، جواب بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہاں پر چند چیزیں ہیں جو بتانا ضروری ہے کہ خداوند متعال نے ایک سسٹم بنایا، ہدایت کا ایک سسٹم بنایا، جس کے لیے خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. 1,24,000 انبیاء بھیجے. مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد تھا. اگر خداوند متعال کو اپنے نعوذ باللہ من ذالک اپنی طاقت اور جوہر دکھانی تھی تو 1,24,000 انبیاء کو حکومت دیتا، جبکہ یہ سارے بیچارے سوائے حضرت سلیمان نبی کے یا حضرت یوسف علی نبینا و علیہ علیہ الصلوۃ والسلام، باقی کس نبی کے پاس؟ باقی تو فقر و فاقہ اور تنگی اور ہمیشہ جو کہ محکومیت میں جو کہ انبیاء نے زندگی گزاری ہے، صحیح نا؟ تو خداوند متعال کا مقصد کیا تھا؟ خداوند متعال کا مقصد تھا ہدایت دینا. جیسے ہی یہ اعلان ہوا، خداوند متعال نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی الیوم، آج میں اس کو ایک جملہ کہتا ہوں جو قرآن اور حدیث اور کہیں نہیں ہے، لیکن ایک اور نہ خدا کی شان کے مطابق ہے، لیکن ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور اس کو احساس کرنے کے لیے گویا خدا ایک خوش ہو رہا ہے. الیوم، آج، الیوم اکملت لکم دینکم. 1,24,000 انبیاء آئے، خدا کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. تو خداوند متعال یہ ہدایت کا سلسلہ چلا رہا ہے. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، خداوند متعال نے اس دنیا میں یہ جو دنیا بنائی ہے خداوند متعال نے، اس کا ایک خدا نے ایک سنت رکھی، ایک طریقہ کار رکھا ہے. کیا ہے وہ سنت اور وہ طریقہ کار؟ وہ سنت اور طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھوں گا اور کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کروں گا، جبر نہیں کروں گا. میرا ہادی بھی آزاد ہے شریعت کے اندر، اس کے پاس جتنی طاقت اور قدرت ہے وہ خود استعمال نہیں کرے گا، نہ میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت دوں گا. آزادی دی. کیا آزادی دی؟ ظلم کرنا ہے، ستم کرنا ہے، میری حجت کو قتل کرنا کوئی بات نہیں، میں نہیں روکوں گا راستہ. کئی انبیاء شہید ہوئے، صرف حضرت یحییٰ نہیں، کئی انبیاء شہید ہوئے. بنی اسرائیل کی امت میں یہ انبیاء کا تذکرہ آتا ہے اس واقعے میں کہ اس قوم نے کئی انبیاء کو شہید کیا ہے. تو خداوند متعال نے کسی کا ہاتھ نہیں روکا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا سلسلہ ان کی طرف سے جاری رہے گا. لہذا 10-18 ہجری میں یہ اعلان ہوا. اب یہاں سے کام کمپلیٹ پورا کمپلیٹ چل رہا ہے کہ اب یہاں پر جہاں پر 28 صفر یا 12 ربیع الاول مسلمانوں کا اختلاف، 28 صفر یا 12 ربیع الاول جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو یہ جو دین لے کر آیا، نیکسٹ لمحے فوراً جو کو محافظ دین آ کر جو کو اس سیٹ کو سنبھال لے. صحیح نا؟ بالکل ٹھیک ہے. لہذا خداوند متعال اس سلسلے ہدایت کو جاری رکھنا چاہتا تھا. دوسری طرف خدا کی سنت کیا ہے؟ اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے. خوب تاریخ پڑھے انسان کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ پیش آیا کہ رسول کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. رسول نے جیش اسامہ تشکیل دیا تاکہ منافقین سے مدینہ خالی ہو جائے، تاکہ جو حق دار ہے اس کو حق مل جائے. لیکن رسول نے کسی کے ساتھ گن پوائنٹ پہ یا اپنی قدرت الہی کو استعمال نہیں کیا. وہ اپنے طریقے سے، یعنی وہ وہاں سے ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہاں منافقین اور مخالفین اور شیطانی افراد جو کہ مثال کے طور پر اس کو روک رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ اب
خدا تو یہ چاہتا تھا کہ ہدایت کا سلسلہ بالکل صاف شفاف چلتا رہے، میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، نہ رسول خدا کی طرف سے کوئی کمی ہے، نہ رسول کی طرف سے، نہ ائمہ کی طرف سے۔ صحیح۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ بند ہوئی اور منافقین نے امیر المومنین کا حق غصب کیا اور یہ ہدایت کا سلسلہ منقطع کر دیا، خوب آپ یہاں پر خدا کی مذمت کریں گے، رسول کی مذمت کریں گے، ائمہ کی مذمت کریں گے، یا جو رکاوٹ بنا اس کی مذمت کریں گے؟ جو رکاوٹ بنا، ٹیکنیکلی وہ واضح ہے یہ، بالکل صحیح۔ کیونکہ خدا کی ایک اور سنت ہے تیسری، وہ کیا ہے؟ لولا حجت لساخت الارض باہلہا، اگر روئے زمین پہ حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے اہل کے ساتھ جو کو نابود ہو جائے گی۔ تو اب خدا کے پاس دو آپشن ہے، یا حجت کو ختم کر کے زمین کا سسٹم ختم کر دے، تو پھر خدا کا ایک چوتھا جو کو وعدہ جو کو باقی رہ جاتا کیا کہ ہم زمین پر عدل و انصاف بھریں گے، صحیح۔ ہم زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے، صحیح نا؟ یہ چوتھا کا خدا کا ایک چوتھی سنت ہے۔ لہٰذا اب خدا کے پاس ایک آپشن باقی رہتا ہے، وہ کیا؟ اس حجت خدا کو پردہ غیبت میں ڈال دو۔ لہٰذا خدا کی ہدایت کا سلسلہ کس طرح ہے؟ خدا کی ہدایت کنیکٹڈ ہے روح کے تھرو ائمہ تک، اور ائمہ اپنی امت، اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں کے لیے جو کوئی ہدایت کا کنیکشن ہے، لہٰذا کوئی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ اب ہدایت کا کام خدا کا ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ خدا تو کس طرح پہنچائے گا۔ اگر جس طرح ہم جب آئے تھے اور یہ ان کی ڈسکشن چل رہی تھی اور ہم نے اس کے بعد اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کیا اور اس کو آگے لے کے چلے، تو ان کے اس سوال سے آج کی ہماری ڈسکشن کو کیسے ہم کنیکٹ کریں گے؟ خوب دیکھیں، اگر ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کریں اور ان کی جو گفتگو چل رہی تھی یہاں پر ایک دو پوائنٹس کنکلوژن کے ساتھ، ایک دو پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک سوال ہمارا جو مس ہو گیا اطرت والا، اس سے پہلے میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث ایک بہت اہم نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہم سے مس تو نہیں ہوا، اگرچہ مس ہو گیا، اعتراف مس کریں ہم کہ مس ہو گیا ہم سے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ایک نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ کیا اشارہ ہے؟ جس طرح قرآن خطا سے محفوظ ہے، غلطی سے محفوظ ہے، کوئی اس میں اشتباہ اور غلطی اور کوئی بات غلط نہیں ہے، اہل بیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے برابر قرار دیا۔ جس طرح قرآن معصوم ہے، معصوم کا مطلب کیا ہے؟ غلطیوں سے محفوظ، خطاؤں سے محفوظ، جس میں جو وہ کوئی اشتباہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اشتباہ نہیں، یعنی ہدایت، غلط ہدایت نہیں کرے گا، صحیح، پرفیکٹ ہدایت کرے گا۔ قرآن جب پرفیکٹ ہدایت کرے گا تو یہ جب، اور اہل بیت کو اس کے ردیف میں قرار دیا، اس کے برابر میں قرار دیا۔ یہاں پر حاکم نیسابوری کی ایک حدیث ہے جو اس حدیث ثقلین کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے۔ علی مع القرآن بل قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ بتاتی ہے کیا مطلب؟ یعنی جو بات قرآن کہنا چاہتا ہے یا قرآن کہہ رہا ہے وہ علی کہتے ہیں، اور آل علی اطرت سے نا، اور جو آل علی اور اطرت کہیں گے وہی قرآن کہیں گے۔ اور دوسری طرف سے قرآن صامت ہے، یہ ناطق ہے، یہ صامت ہے، یہ ناطق ہے۔ اس میں 6666 آیت ہے، ہزاروں مسائل جو آپ ڈسکس کر رہے تھے، ہزاروں مسائل جو اس میں ڈسکس نہیں، اس میں جو کو معلوم نہیں ہے، تو یہ قرآن ناطق وہ آیات محکمات بھی جس کو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اسی قرآن کے تھرو ہم اطرت تک جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ خود قرآن توحید کو بھی سمجھاتا ہے، رسالت کو بھی سمجھاتا ہے، اور آل محمد کو بھی سمجھاتا ہے۔ آل محمد کو سمجھانے کے لیے آپ سوال کریں گے تو میں پہلے سے ہی جواب دے دوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ، آیہ تطہیر، آیہ ولایت، یہ سارے کے سارے جو کہ وہ اطرت کو جو کو بیان کر رہی ہے۔ راسخون فی العلم لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم ہے۔ لہذا خلاصہ کیا ہو گیا؟ اس آیت سے، اس حدیث ثقلین سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ کا استفادہ ہوتا ہے وہ ہے عصمت۔ لہٰذا ہم شیعہ کہتے ہیں جس طرح نبی کا، اور تمام مسلمان کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہونا چاہیے۔ کیوں معصوم ہونا چاہیے؟ تاکہ اس کی ہدایت پرفیکشن ہو، ایکیوریسی ہو، نان ایرر ہو۔ ہم کہتے ہیں دین لانے والا جب نان ایرر ہے تو محافظ، حفاظت کرنے والا بھی نان ایرر ہونا چاہیے، اور یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ اس کے مد مقابل اس کے ساتھ قرار دیا ہے
صحیح نا, اس کے ساتھ کرا دیا. لہٰذا اس حدیث سے کیا استفادہ ہوتا ہے؟ اس حدیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن معصوم ہے, اطرت بھی معصوم ہے. صحیح نا. اب اطرت سے مراد کون ہے؟ اطرت سے مراد کون ہے بھائی؟ یہ بات تو استفادہ ہو گئی کہ معصوم ہے. اب اطرت میں تو جو مسلمانوں نے ایک اعتراض کیا کہ بھائی اطرت میں تو اگر یہی مانا لیا جائے تو پھر تو ہر نبی کی آل کا احترام جو کہ وہ کیا جائے, تمسک کیا جائے. مثال کے طور پر جو وہ امام حسین کی وہ اولادیں چوتھے امام کی اولاد ہے, چوتھے امام کے علاوہ باقی جو امام حسین کی اولاد ہے وہ بھی اطرت میں ہونی چاہیے. پانچویں امام کی وہ اولادیں جو چھٹے امام کے علاوہ ہیں وہ بھی اطرت ہونا چاہیے. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اطرت سے مراد امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے لے کر امام حجت 12, بی بی زہرا سلام اللہ علیہ وہ تو الگ سے ہیں, نا. باقی یہ 12 امام یہ اطرت میں ہیں. اب آپ یہ سوال نہیں کیجیے گا امیر المومنین اطرت میں کیسے آ گئے, نا. تو جس طرح آل محمد میں آئے تطہیر میں اہل البیت میں جس طریقے سے شامل ہے, اطرت میں بھی شامل ہے. لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ یہ حدیث معصوم ہونا بتاتی ہے اور قطعاً کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے, نہ شیعہ کا نہ سننے کا, کہ 12 کے علاوہ باقی آل محمد علیہ السلام سب کے سب معصوم ہیں, سب کے سب معصوم ہیں, سب کے سب, یعنی چوتھے امام کی ساری اولادیں. حتیٰ اب جناب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے توبہ کی اور امام نے منع کیا کہ انہیں جعفر کذاب نہ کہو, لیکن سمجھانے کے لیے حتیٰ جعفر کذاب بھی جو کہ معصوم ہونا لازم آئیں گے, جو کوئی مسلمان اس بات کا نہ شیعہ قبول کر لے نہ سنی. لہٰذا اطرت کون ہے؟ یہ 12 ہے, کیونکہ یہ معصوم ہے اور معصوم یہ اس وقت و فقط 12 ہے. لہٰذا اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے. اور آخری نقطہ, اور آپ کی بات کا جو نتیجہ ہے کہ آپ کی بات کا کنکلوژن کیا بنے گا, بس قرآن کافی نہیں ہے, کیونکہ اطرت آ کر بتائیں گے, قرآن کو تفسیر کریں گے. اور آخری نقطہ جو صاحب سبائے کے محرکہ نے بیان کیا, بہت خوبصورت نقطہ, وہ کیا بیان کیا؟ کہتے اس حدیث ثقلین سے ایک نتیجہ اور نکلتا ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ حدیث ثقلین نے یہ بیان کیا کہ لن یفترق حتی یرد علی الحوض, ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں گے. یعنی جب قرآن ہے اطرت بھی ہے, جب اطرت ہے تو قرآن بھی ہے. لہٰذا آج بھی کوئی نہ کوئی اطرت ہے جو قابل تمسک ہے. سبحان اللہ, واہ, یعنی شیعہ عقیدہ بنتا ہے پورا کا پورا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آگا میرا خیال ہے چلتے ہیں, اس طرح کی نشستیں اور انشاءاللہ رکھیں گے تاکہ ہم اور مزید استفادہ کر سکیں انشاءاللہ پھر کبھی. آج کے حساب سے آج میرا خیال ہے یہیں اینڈ کرتے ہیں, چلتے ہیں آج انشاءاللہ, پھر اس کے بعد آگا ملاقات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, آئیے آ جائیں.